اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لگتا ہے والا اسپیکر بند ہے اس لیے آواز بہت سلو ہے۔ درود شریف پڑھیں جب تک پھر میں اپنی بات شروع کروں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باؤس کر توجہ ہے نا آپ کی؟ جی چلیے صاحب تھوڑی دیر کے لیے صحیح آپ اپنے پاس الحمدللہ ابھی 35 سے 40 منٹ ہے، اگر کل کے حساب سے چلے تو انشاءاللہ ان تھوڑے سے وقت میں ہم اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اور آل نبی پر جی لگا کر درود پاک پیش کریں، بابا سے بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں ادا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا عمر کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے اب جو حضور کے قدم میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں، بس انہی کی بات آج ہم کرنے والے ہیں، وہ مختصر ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ تینوں صحابہ کا ذکر تھوڑا تھوڑا کریں گے، وہ بھی الگ پہلو سے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ پہلو جس پہلو پر اختلافات قوم کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ تو حضور کے قدموں میں رہنے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار دے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہا تیرا۔ دیکھیں آج کی امت میں اتنے فرقے ہو چکے ہیں، اتنے فرقے ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے فرقے اتنے بٹ جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا بنا کے بیٹھے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے نبی نے اس امت کو ایک کر کے گئے تھے، اور پھر یہ امت بڑھتی 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 آج نہ جانے کتنے فرقوں میں بن گئی۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ امت جو فرقوں میں بٹ گئی ہے اس کی 2 وجہ، ایک تو سب سے بڑی وجہ کہ ہم اپنی دلیلوں کو جو لوگ ہٹ گئے ہیں قرآن و سنت سے نہیں رکھتے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے لیے ہے،
قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہر کوئی جس کو آپ کہہ لیں، میں نام نہیں دوں گا کسی فرقے کا، لیکن ہر کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، موافق ہے۔ ایک تو یہ کہ ذرا غور کریں کہ بھئی جو عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے، میں ہر فرقے کی بات کروں، جو ہم نے عقیدہ بنا رکھا آیت میں قرآن و سنت اور حدیث رسول میں موجود ہے، کیا اگر ہے تو آپ حق پر ہیں، ورنہ آپ راستے سے ہٹ چکے۔ ایک تو ایک بڑی وجہ تو قرآن و سنت سے ہٹ چکے، اور دوسری وجہ جو اس کے بعد ہم کہہ لیں، لیکن ہے بہت اہم وجہ۔ ایک تو کہ قرآن و سنت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے گمراہ ہو چکے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس کی محبت کا دھم بھر رکھا ہے، اس کی محبت میں اتنا غلو کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا غلو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کی محبت کی وجہ سے دوسرے صحابہ کو ہم جو ہے نا کم تر سمجھنے لگتے۔ جیسے فرقہ ہے وہ حضرت مولا کائنات کو، یہ باقاعدہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور شیعوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، چلو ایسی بات بھی نہیں کہ وہ لوگ الگ نجی محفل میں کہتے، وہ بغانگے دور کہتے ہیں، وہی غلو کسی کے محبت میں اتنا بڑھ جانا، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام سے بھی افضل ہے۔ آج انہی سب باتوں پر تھوڑی روشنی ہمیں ڈالنا ہے۔ واقعات تو آپ صحابہ کے سنتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا وقت ملا تو واقعہ نہیں، لیکن وہ جو گندگی ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے اس کو ہم تھوڑا دور کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے افضلیت میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء اور رسول، اس کے بعد صحابہ نہ آتے ہیں، صحابہ کرام بعد میں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مولا کائنات کو در والے ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور گھر والے ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ در والے ہیں نبی کے، صحابہ نبی کے در والے ہیں، اور اہل بیت کون ہیں؟ نبی کے گھر والے ہیں، اور مولا کائنات میں یہ دونوں شامل ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں۔ آپ کی شان بہت بلند ہے، لیکن اتنی بلند مت کر دو اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اتنی بلند مت کرو کہ حضرت علی کو نبی سے بھی بڑا بنا دو آپ۔ تو اسی پر تھوڑی روشنی ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چند ایک صحابہ کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ گنے چنے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بس ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ہم گنتی کے جو صحابہ ہیں ان کو مانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب میری دلیل سن لو اس پر، سب سے پہلے تو اس پر دلیل سن لو کہ گنتی کے صحابہ ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، یا گنتی کے ان کو ہم نے صحابیت کے مقام سے نکال رکھا ہے گنتی کے۔ اب میری دلیل سن لو اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم۔ توجہ ہے آپ کی؟ مدراسی میں تو نہیں تقریر کر رہا نا، یہ بنگالی میں کر رہا ہوں، تو بھئی کھوپڑی ہلاؤ نا، تھوڑی سی زبان بھی ہلا لو۔ جی صاحب سمجھ میں آئے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ اصل میں نا محرم کی مجلس سے جو بات کو روک کے میں کہہ دوں، محرم کی جو مجلسیں ہیں نا زیادہ تر اب رسمی رہ گئی ہے، بس مجلس کرنا ہے، ایک علامہ چیخو پکار کو مقرر شلہ بیان کو بلانا ہے، ٹائم پاس کرنا، نکل جانا ہے۔ نہ سنانے والے کو فکر ہے نہ سننے والے کو فکر ہے کہ اپنا دین صحیح کر لے۔ حقیقت میں محرم کی جو مجلسیں ہیں یہ اس لیے ہونی چاہیے کہ اپنا 10 دنوں کے اندر اپنا دین صحیح کر لیں۔
کچھ معلوماتی باتیں حاصل کر لیں، کچھ سمجھ آ جائے، کچھ عقیدہ مضبوط ہو جائے، کچھ عمل مضبوط ہو جائے، اس لیے یہ مجلسیں ہوتی ہے۔ تو نہ بیان کرنے والوں کو شعور ہے، نہ سننے والوں کو شعور ہے، ان کو بھی نہیں پتہ، بولے جناتی بات ہے۔ تو آپ بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں اس میں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، پہلے اعتراض کا جواب کہ ہم چندے صحابہ کو مانتے ہیں یا چندے کو نے نکال دیا گنتی کے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابہ، کیا فرمایا؟ میرے یعنی کہ گنتی کے صحابہ۔ پہلا جواب سمجھ گئے؟ ہم تو گنتی کے صحابہ کو مانتے ہیں یا گنتی کے ہم نے نکال دیا ہے؟ حضور نے گنتی ونتی نہیں فرمائی، فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کیا ہے؟ اگلا جو جملہ ہے نا اس سے بات اور مضبوط ہو جائے گی۔ فرمایا کالنجوم، وہ تمام صحابہ ستارے ہیں۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا دکھا دو جو ستاروں کی گنتی گن سکتا ہو؟ جی نبی نے کیا فرمایا؟ ذرا مثال دیکھو، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہے جو کہتے ہیں گنتی کے صحابہ کو ہم مانتے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں۔ کیا مطلب ستارے کا؟ مطلب یہ کہ جیسے کوئی ستاروں کی گنتی نہیں کر سکتا ویسے کوئی صحابہ کی بھی گنتی نہیں کر سکتا۔ کالنجوم، ستارے ہیں۔ ستارے کو گنتے ہو کہ اتنے ہیں اتنے ہیں؟ نہیں، میرے صحابہ کو بھی نہیں گن سکتے۔ کہنے کے لیے کہتے لوگ 1,24,000 کا منہ دے، تو تم گنتی کرنے چلے ہو؟ تم کو یہ اختیار کس نے دیا کہ اتنے ہی گنتی کے صحابہ ہیں؟ کالنجوم کا لفظ ہے، فرمایا کالنجوم، ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی ایک صحابی کی تو ابتدا کرو گے نا، نبی نے فرمایا کسی بھی ایک صحابی کی ابتدا کرو گے تو پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور آسان کر دوں آپ کو، بچے بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہے، تاکہ سمجھ میں تو آ جائے کہ بھئی کہاں کیا گیا ہے۔ فرمایا میرے کسی ایک صحابی سے بھی محبت کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے راستے پر چلو گے، جیسا جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ویسا کرو گے، کسی ایک صحابی کو بھی پکڑ کے۔ فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کسی ایک صحابی کو بھی اگر تم نے گالی دیا، کسی ایک صحابی کی بھی بدگمانی رکھی، کسی ایک صحابی بھی لعن طعن کیا، فرمایا تب تو تم گمراہ ہو گئے۔ ایک صحابی کی، کسی ایک، یعنی ہر صحابی لائق تعظیم ہے۔ پھر صدیق اکبر کی شان کی تو بڑی، جو تمام صحابہ میں افضل ہے، افضل الانبیاء بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ یہ حدیث پاک میں کہ صدیق اکبر کی شان کے افضل البشر ہیں لیکن نبیوں کے بعد۔ جی صاحب، تو ان کی شان کتنی ہوگی؟ حضرت عمر کے تعلق سے آج تھوڑی بات کریں گے، حضرت ابو بکر کے تعلق سے بھی بات کریں گے، وقت ملا عثمان غنی کے تعلق سے بھی۔ میں تینوں کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں، مولا علی کو انشاءاللہ کل انشاءاللہ بیان دیں، لیکن تینوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، یہی وہ تینوں ذاتیں ہیں جن پر شیعہ حضرات کا، یہ بات یوٹیوب کے ذریعے ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ نام لے رہا ہوں، شیعہ حضرات کا ان تینوں پر لعن طعن ہوتا ہے۔ سب کا نہیں، کچھ لوگ بہت بچتے ہوئے جملوں میں کہتے ہیں، کچھ لوگ کھل کے کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم صفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو بکر کو بھی لعن طعن کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی لعن طعن کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میرے مصطفیٰ کے جتنے بھی نوکر ہیں، صحابہ ہیں،
یہ اللہ فرما رہا ہے. فرمایا لوگوں میں ان سب سے راضی ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی آج کا مولوی صحابہ سے ناراض ہو تو ہوتا رہے. اگر آج کل کا کوئی سینہ کھوجنے پیٹنے والا صحابہ سے ناراض ہوتا رہے. اس کی ناراضگی سے کیا فرق پڑ سکتا ہے جبکہ اللہ نے سند دے دی میں صحابہ سے راضی ہوں, صحابہ مجھ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف ون سائڈ والی بات نہیں ہے. فرمایا میں صحابہ سے راضی ہوں جو مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے, اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں. تو تم ناراض ہوتے ہو, ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ تو یہ شان ہے صحابہ کی. اور کیوں نہ ہو, یہ شان کیوں نہ ہو میرے بھائی. ہم اور آپ چھوٹے سے بڑے ہوئے, بیٹے تینوں چلے جاؤ, تینوں چلے جاؤ پلیز, ایک دم پیچھے. جتنے بھی بڑے بیٹھتے ہو نا پہلے ان سے کہوں گا بچوں کو, باتیں کرنے والے بچے ان کو پیچھے کر دیا کرو. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. جتنے بھی بچے کل سے سب پیچھے بیٹھے اگر بات کرنا. توجہ ہے آپ کی؟ چلیے صاحب, ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ, آپ جب چھوٹے تھے آپ کو کلمہ سکھایا گیا نا؟ مکتب میں گئے, 3 سال کے ہوئے, 4 سال کے ہوئے, کلمہ سکھایا گیا. استاد نے سکھایا, ماں باپ نے سکھایا, تایا تائی نے سکھایا, چاچا چاچا, کسی نے سکھایا نا بھائی. کسی نے کلمہ کسی استاد سے پڑھا ہے, کسی نے کلمہ ماں باپ سے پڑھا ہے, کسی نے کلمہ اپنے پیر و مرشد سے پڑھا ہے. قربان جائیے وہ صحابہ کی ذاتیں کیسی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی کلمے والے مصطفیٰ سے پڑھا ہے. توجہ آپ کی نہیں سمجھ آئی؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے گھر والے سے پڑھتے ہیں, چچا تتا نایا پھپھا استاد پیر و مرشد. لیکن وہ ذاتیں کتنی مبارک تھی کہ کلمہ پڑھتے تھے تو کلمے والے مصطفیٰ کو دیتے تھے. اذان سنتے تھے تو جن کا نام اذان میں ہوتا انہوں کو دیتے ہی تھے. قرآن پڑھتے تھے تو جن پر قرآن نازل ہوا اس ذات مصطفیٰ کو دیتے ہی تھے. تو وہ افضل ہوئے کہ آج کا مولوی افضل ہوا؟ وہ افضل ہوئے اس لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اتنی مبارک ذاتیں ہیں. اور میں اور صحابہ کے کس کس کے نام لوں کیا بتاؤں, چند ایک اختلافات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کوشش کروں گا مکمل کرنے کی. اور وہ حدیثیں جو مولائے کائنات کی شان میں ان ذاتوں نے روایت کی ہے, یعنی جن ذات سے اختلاف ہے شیعوں کو, ابو بکر سے اختلاف ہے, عمر سے اختلاف ہے, عثمان سے, ان لوگوں نے مولا علی کی شان یا اہل بیت کی شان میں جو حدیثیں روایت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی جنہوں نے روایت کی ہے اہل بیت کی شان میں, ابو بکر نے, عثمان نے, عمر نے, انہوں نے روایت کی ہے. تو روایت کرنے والا نظر تو نہیں کرتا نا, روایت کرنے والا کب روایت کرتا ہے تو جس کی شان میں روایت کر رہا ہے اس کو وہ محبت کرتا ہوگا. چلو صاحب, یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سنی نا آپ نے؟ الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے, سمجھ گیا پہلے سے ہی. لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو میں تمہیں دیکھتی ہوں کہ جب تم رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے ہو, علی بھی بیٹھتے ہیں, تو بار بار آپ کا چہرہ علی کی طرف ہوتا, آپ کے کان تو حضور کی باتوں کی طرف ہوتے لیکن چہرہ علی کی طرف ہوتا. بار بار میں دیکھتی ہوں, یہ ایسا کیوں ہے؟ تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سیدتنا عائشہ صدیقہ سے کہا
کہا بیٹی میں اس چہرے کو بار بار کیوں نہ دیکھوں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ جان رحمت نے عبادت کہا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا سیدنا ابو بکر کو مولا علی سے تو چہرہ دیکھتے بار بار یا یہ روایت کرتے بار بار؟ اچھا چلو ایک تو یہ حدیث ہو گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی محبت تھی ان لوگوں میں۔ یہ تو اختلافات باقی لوگوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کر رکھا ہے، ورنہ تو صحابہ میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ وہ اختلافات ہیں جن کو تم دنیا کو بتاتے پھرتے ہو، اس اختلاف میں بھی رحمت تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میرے امت میں اگر اختلاف ہو جائے نا تو وہ رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، وہ کہے کہ نہیں اس لیے ہونا چاہیے، دونوں دلیل کتاب و سنت سے دے۔ اپنا ذاتی اختلاف رحمت نہیں کہ ذاتی اختلاف رحمت ہے، کتاب و سنت سے اختلاف ہو فرمایا رحمت ہے۔ چلو صدیق اکبر کی بات، سیدتنا عائشہ کی بات کر دوں۔ یہ آپ نے سنا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں ہوتے اور اسی درمیان مجلس میں چھوٹی تھی سیدتنا فاطمہ الزہرا مجلس میں آ جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حضور کی مجلس میں جب سیدہ فاطمہ آتی تو حضور کیا کرتے؟ اپنی جگہ سے تعظیماً محبتاً بیٹھے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ یہ اچھل اچھل کر کے لوگوں کے درمیان روایت کرنے والوں، یہ روایت کی کس نے ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ فاطمہ آ رہی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہ دیکھ کر روایت کرنے والی بھی ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جن کا تم اختلاف لوگوں سے بتاتے۔ اس کو روایت بھی انہوں نے دیکھا تو روایت کیا ہے نا۔ چلو یہ تو ہو گئی بات۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں ایک ایک صحابی کو الگ الگ دن کا بھی بیان کروں نا کہ ابو بکر کا ایک دن لو، عمر کا ایک دن لو، عثمان غنی کا، اور ان کے بہت سارے واقعات بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں بہت دن بھی ناکافی ہے۔ اس میں تو پھر بھی مختصر میں نے کہا کچھ آپ کو معلوماتی باتیں حاصل ہو جائے اور اختلاف میں آپ نہ پڑے، کچھ آپ کو علم آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے، حضور کے بعد وصال ظاہری کے بعد ابو بکر منبر پر بیٹھا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے منبر نبوی پر حضرت عمر فاروق بیٹھتے تھے۔ تو منبر پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی عمر ہے، منبر پر جناب عمر کو بیٹھا ہوا دیکھا تو بچے ہیں نا، بھئی بچوں کا بچپنا ہوتا ہے، تو بچے کہتے جو کہتے بھئی میرے ابا کی چیز ہے، یہ میرے دادا کی چیز ہے، کہتے ہیں نا، کوئی چیز استعمال کر کے باپ کی دیکھتے تو کہتے میرے ابا کا سامان ہے، یہ میرے ابا کا کپڑا ہے، بچوں میں ایک عادت ہوتی، فطری بات ہے۔ تو جب منبر مصطفیٰ پر جناب عمر کو دیکھا نا امام حسین نے، میں ان لوگوں کی محبت بتا رہا ہوں جن کو تم دنیا کے سامنے اختلاف کر کے پیش کرتے ہو، بچے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ عمر منبر سے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اترو۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق جن سے کیسر و کسرا کانپے، وہ عمر فاروق کہ دریائے نیل میں اگر خط ڈال دے تو سوکھی دریائے نیل میں پانی دھم چلنے لگے، وہ عمر فاروق کہ اگر اپنا درہ زمین پر مار دے تو زمین میں زلزلہ آیا ہوا بھی حرکت والی زمین رک جاتی تھی اگر درہ مار دے تو۔ اتنا خوف تھا عمر فاروق کا، وہ دبدبا تھا، لیکن ایسا عمر جیسے ہی امام حسین نے کہا نا کہ یہ منبر جو ہے نا میرے نانا کا ہے، نیچے اترو، یہ نہیں دیکھا کہ میں 44-42 ملکوں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین ہوں،
میری تو یہاں چلتی ہے وہاں چلتی ہے، یہ چھوٹے بچے کی کیا مجال ہے، مجھے کہہ رہا ہے نمبر سے اٹھ لو۔ نہیں نہیں نہیں، ہاتھ باندھ کر کے عمر فاروق امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے محبت کے ساتھ، کہا میرے نانا کا منبر ہے، اترو۔ عمر فاروق اترے، کہا شہزادے بالکل ہی آپ کے نانا کا منبر ہے۔ تو پھر کہا بھی تمہارے نانا کا جو منبر ہے نا، امام حسین نے جواب دیا عمر ایسا کرو، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اس کو چھوڑو، جو تمہارے نانا کا منبر ہے جاؤ اپنے نانا کے منبر پر بیٹھو۔ بچے کہتے ہیں نا یہ میرے ابا کا سامان ہے، تیرے باپ کا سامان استعمال کر، میرے باپ کا کیوں کر رہا ہے؟ بچپنا ہے، لیکن بچپنا کہتے ہوئے نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں حسین تم تو بچے ہو، تم کو کیا معلوم، میں خلیفہ بنا ہوں تو منبر پر بیٹھا ہوں۔ وہ جانتے تھے علی کی کچھار کا شیر کا بھی بچہ نہیں ہوتا، یہ علی کے گھر کا پروردہ ہے، تاکہ تمہارے نانا کا جو منبر ہے عمر جا کے وہاں بیٹھو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ اتنا سننا تھا جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب نانا کی بات کی کہ تمہارے نانا کم کہا کہ میرے نانا کا کوئی منبر نہیں۔ دریا دل حسین نے، دریا دل حسین نے، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، دریا دل حسین نے کہا اچھا عمر تمہارے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ٹھیک ہے ایسا کرو میرے نانا کے منبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب عمر کے جملے کیا ہے، پھر منبر پر چڑھے، پہلے تو اترے تھے پھر چڑھے، کہا لوگوں اس منبر پر مجھے صدیق اکبر نے بٹھایا تھا، حسین نے اتارا ہے، اب دوبارہ اسی منبر پر حسین نے بٹھایا ہے کسی مائی کے لال میں دم تو عمر کو اس منبر سے اتار کر بٹھا دے، کیوں؟ اس لیے کہ اب کی جو بٹھایا ہے تو وہ حسین نے بٹھایا ہے۔ اسی لیے لوگوں شہادت ہو گئی عمر فاروق کی مگر منبر چھوڑا نہیں، جی کچھ نہیں بن پڑا تو نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا۔ جی صاحب کیا سمجھتے ہو صحابہ کی شان کو، اہل بیت سے محبت؟ ایسے ہی مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایران سے بہت سارا مال آیا تھا، مال غنیمت فتح ہوئی تھی ایران کی، یا کسی جنگ کی بات ہے میں اس کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، لائن لگی ہوئی تھی بھائی، اتنا سب کا جو حصہ بنتا تھا جنگ کے بعد جو وہ دے دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپ کا بیٹا جناب عبداللہ ابن عمر جو قدر صحابی بھی ہیں اور وہ جنگیں بھی آپ نے لڑی ہیں، تو مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ادھر آؤ، 500 درہم دیے، کتنے؟ اپنے بیٹے کو عمر فاروق نے 500 درہم دیے، توجہ کے ساتھ سنو، 500 درہم دیے، پھر اس کے بعد علی کے بیٹے کو بلایا، یعنی امام حسین کو بلایا، اور جانتے ہو سب امام حسین بہت لمبے سے تھے، وہی منبر پر جب کہا تھا اترو 9-10 سال کی آپ پر، یہ 12 سال کی عمر نہیں ہوگی، امام حسین کو بلایا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، امام حسین کو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے، بچے ہیں امام علی مقام عمر کے اعتبار سے، ورنہ تو وہ سب کے سب رہا تھے، بلایا، بچے کو جب اپنے بچے کو دینا ہوا تو یوں دے دیا، اے عبداللہ ادھر یہ 500 پہلے چلے جا۔ علی کے بیٹے حسین کو بلایا تو بیٹھے نہیں، اپنے منبر سے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ دونوں ہاتھ میں لفافہ لیا، فرمایا حسین یہ تمہاری خدمت میں نذرانہ 1000 روپیہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی بتی جلی تھوڑی دیر کے لیے جو ان کے بیٹے سے، کہا ابو جان، کان میں کہا، ابو بات کروں، کان میں اپنے ابا عمر سے کہا ابو بات کروں، کہا کرو، کہا کہ میں اتنی جنگ لڑ چکا ہوں، میرے جسم پر اتنے زخم ہے جنگ کے دوران جو میں نے کہا ہے، اتنے زخم تو جتنے زخم ہے اتنی عمر کے، اتنی حسین کی عمر بھی نہیں ہے، ابھی ننھا سا ہے حسین، اتنی عمر جو ہے نا، اتنی یرس، اتنے سال تو حسین کے نہیں ہیں، جتنی جنگیں میں نے لڑی، ابھی تو حسین چھوٹا ہے اور جنگ میں بھی نہیں تھا، میں جنگ میں تھا مجھے 500 درہم، وہ تو جنگ میں بھی نہیں تھے،
آپ نے 1000 روپیہ دے دیا، کہانی بات کری نا۔ حضرت عمر فاروق کا جلال تو ایسے ہی مشہور ہے حق کے لیے، لیکن حق کے لیے، ورنہ کتنے نرم دل تھے، میں انشاءاللہ جب ہوا تو بتاؤں گا۔ کہا کہ عبداللہ یہ جو بات تم نے میرے کان میں کہی ہے نا، ذرا اس کو زور سے کہو تاکہ مجمع سن لے۔ وہی چیز دہرایا کہ ابا جان حسین کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، کوئی جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے، مجھے دیکھیے میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود مجھے 500 درہم اور حسین کو 1000 درہم، یہ فرق کیوں؟ جب یہ مجمع میں کہا نا، عمر تو چاہتے تھے مجمع میں بات کہے تو اس کا جواب بھی نہیں، کھڑے ہوئے کہا عبداللہ یہ بتا تجھے جو اعتراض ہے نا کہ 500 تجھے دیا ہے، 1000 حسین کو دیے، تو مجھے بتا حسین کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ حسین کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ حسین کی نانی خدیجہ جیسی تیری نانی ہے؟ کہا نہیں، کہا جب اتنا فرق ہے تو تیرے لیے 500 بھی بہت ہے اور ان کے لیے 1000 بھی کم ہے۔ کیا اتنا فرق ہے تو تیرے لیے 500 بھی بہت ہے، حسین کے لیے 1000 بھی کم ہے۔ یہ بات اڑتے اڑتے مولا علی تک پہنچی، مولا علی تک پہنچی نا، کہ عمر نے حسین کی اتنی عزت بڑھائی، میرے ننھے حسین کی اتنی عزت بڑھائی ہے، تو کیا کہا؟ المصباح العمر مصباح الجنہ۔ کیا مطلب؟ عمر جو ہے وہ جنت کا چراغ ہے۔ جب سنا نا کہ اہل بیت کی شان میں مجمع میں یہ کہا ہے عمر نے، تو علی نے یہ کہا کہ وہ جو عمر ہے نا، عمر جس نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، وہ جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات حضرت عمر کو پہنچی۔ اچھا میرے بارے میں علی نے ایسا کہا ہے؟ کہا دوڑتے دوڑتے آئے، کہا علی کیا میرے بارے میں آپ نے ایسا کہا ہے؟ فرمایا کیا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ کہا نہیں، میں نے نہیں کہا۔ کبھی آپ نے کہا لوگ کہہ رہے، کہا نہیں میں نے نہیں کہا۔ کبھی لوگ کیا کہہ رہے، کہا کہہ رہے تو میں نے تو نہیں کہا ہے۔ کہا پھر کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری رائز کر رہا ہوں، یہ بات تو مصطفیٰ نے مجھے بتائی ہے۔ سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے کان سے سنا، میرے آقا نے کہا تھا کہ عمر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ جنت کا چراغ ہے۔ عمر فاروق نے کو بلایا، بھائی جلدی ذرا جلدی ذرا کاغذ قلم لا، کاغذ قلم منگایا گیا۔ کہا علی یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، جو رسول اللہ نے آپ سے کہی ہے، ایسا کرے اس کو کاغذ پر لکھ دیں، اس کو کاغذ پر لکھ دیں تاکہ میں اپنے کفن میں رکھوں، اور جب دیکھا جائے تو فرشتے کہے کہ ہاں ہاں عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ اس کاغذ کے ذریعے اللہ میری بخشش فرما دے تاکہ روحان لگ جائے۔ یہ علی کی محبت کی عمر سے آپ کیا دشمنی گنا کے بیٹھے ہو؟ صدیق اکبر کی ذات بھی بلند، عمر فاروق کی ذات بھی بلند، کیا ذاتیں تھیں ان لوگوں کی، کیا ان لوگوں نے اہل بیت کے واسطے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور جو اختلافاتی باتیں جس کو تم اختلاف سمجھتے ہو، وہ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اور اتنا بھونڈا الزام۔ اور کہتے عمر جو بہت تند مزاج تھے، بہت سخت میں، ان کی نرمی کا حال میں چھوٹا سا واقعہ سنا کر اگر وقت ملا تو اور آگے پڑھوں گا، نہیں تو اسی کو پڑھ کر گزر جاؤں کہ عمر فاروق کیا تھے۔ پھر عثمان غنی پر وقت تو بہت مشکل ہے کہ بچ جائے۔ چلیے صاحب درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی۔ کوشش کروں گا آپ توجہ سمیٹ کر بیٹھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت ہو جائے۔ جو لوگ عمر فاروق کو سخت سخت کہتے ہیں، وہ نرم کتنے تھے ذرا وہ بھی دیکھ۔ دنیا میں سختی دیکھی ہے نا، لیکن اس سختی کے پیچھے چھپی ہوئی نرمی کو نہ سمجھ سکے لوگ۔ حضرت عمر فاروق کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جو ہے جب رات کا سناٹا ہوتا
تو کیا کرتے؟ چہرے پر نقاب ڈالتے اور دور تک چلے جاتے کہ کس کے گھر میں کیا کمی ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے. یہ حال تھا. اب اس میں بہت ساری باتیں بھی یاد آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے جلدی جلدی عرض کر دوں کہ کتنے نرم دل تھے. ایک مرتبہ ایسی نقاب ڈال کر کے چہرے پہ بہت دور تک چلے گئے، اور اتنا دور چلے گئے کہ وہ مدینے کا جو وسط ہوتا ہے نا، وہ جو باؤنڈری ہوتی ہے، پہلے زمانے میں فصیل ہوا کرتی تھی شہروں کی، شہر مدینہ سے باہر چلے گئے. دیکھا کہ ایک غریب انسان جو ہے وہ کھٹیا پر بیٹھا ہوا ہے، افسردہ حالت میں ٹیک لگائے. عمر فاروق پہنچے اس کے پاس، نقاب تھا نا چہرے پر، پہنچے. فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ بھائی نکلے ہی تھے نا پریشانی دور کرنے کے لیے، اب پہ ہی کام تھا. باہر نکلے، کہا کہ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو کیا کہا اس نے؟ کہا کیا بتاؤں، میرا گھر جو ہے نا شہر سے کافی دور ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، اکیلے جھوپڑا ہے. کہا پھر بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں غریب انسان ہوں، میرے پاس دائیا بھی نہیں ہے. کا مطلب کہا میری بیوی کو ہے نا درد ذیل ہوا ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور میری بیوی اپنی جھوپڑی میں تڑپ رہی ہے درد ذیل کی وجہ سے. تو پھر چاہتے کیا ہوتا؟ غریب کیا چاہتا ہے؟ یہی نہ کہ کوئی خدمت کرنے والی آ جائے، درد ذیل بچے کی ولادت اچھے سے ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ مجھے بتاؤ 44 ملکوں پر حکومت کرنے والا، خدمت کرنے والا وہ امیر المومنین، کتنی باندیاں ہوں گی محل میں، کتنی کنیزاں ہوں گی؟ نہیں تھی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ گھوڑے پر سوار ہوئے، واپس سر پر دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ نے ایک نیک کام کا موقع دیا ہے. لوگ اس کام کو گدا سمجھتے ہیں نا، دائیا ہے، اس میں جو گندگی نکلتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، لوگ اس کو تھوڑا سا وہ کباہ سمجھتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے نیک کام کا موقع دیا ہے، کریں گے آپ؟ بیوی سے کہا. تو بیوی نے نہیں کہا کہ میں تو حکمران کی بیوی ہوں. جیسے ہماری بہنیں اگر بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں چلے جائے نا تو کہتی میں تو چودھری کی بیوی ہوں، بیٹی ہوں، میں تو چودھری کی بیوی ہوں، میں کیوں یہ کام کروں غریبوں کے، میں کیوں منہ لگوں؟ جی 2-4 فلیٹ کے مالک ہو جائے تو یہ حال ہوتا ہے. 44 ملکوں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین اور ان کی بیوی کا اللہ کا شکر ہے کہ یہ موقع مجھے ملا ہے، چلے کہاں چلنا ہے. اپنی اہلیہ کو لے کر آتے، اور اس کے بعد اہلیہ اندر جاتی ہیں، اور جو ولادت کے کام کاج اس سے فارغ ہو جاتی ہیں. اب جو میں آپ کو تصویر دکھانے والا ہوں وہ اپنے ذہن میں تصور میں لائیں. امیر المومنین ہے، یہ جو غریب جس کے گھر میں ولادت ہونے والی تھی نا، یہ کھٹیا پر بیٹھا ہے ٹیک لگائے سے. آپ فرما رہے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور عمر فاروق کہاں بیٹھے تھے؟ زمین پر بیٹھے. وہ کھٹیا پر بیٹھا تھا جسے پلنگ کہتے ہیں، اور پلنگ کے پیتانے آپ بیٹھے تھے، تسلی دے رہے تھے فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کو پتا نہیں کہ کون ہے یہ. جیسے ہی ولادت ہو گئی، بچے کی رونے کی آواز آئی، بچے کو لپیٹ کر کے آپ کی اہلیہ عمر فاروق کی اہلیہ گود میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں امیر المومنین آپ کو بھتیجا مبارک ہو. اور جیسے ہی اس نے دیکھا یہ زمین پر بیٹھنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، 44 ملکوں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین عمر فاروق ہے. یہ شان تھی عمر فاروق کی. تب اس نے پہچانا یہ نرم دلی تھی. آپ کیا سخت دلی بتانے چلے. اب آخری جملہ سنو، صلاۃ و سلام پڑھو. جس عمر فاروق پر صحابہ کی دشمنی کا الزام، اہل بیت کی دشمنی کا الزام لگاتے ہو. عمر فاروق کی دشمنی اہل بیت سے ایسی تھی، اتنے سخت دل تھے. میں کہتا ہوں وہ عمر جس پر اہل بیت کی دشمنی کا الزام لگاتے ہو، ان کا حال ایک ادنا سے غریب کے لیے یہ تھا
تو مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ اتنی سی بات تمہارے بھیجے میں نہ آ سکی جن کے کارناموں کی فہرست ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جب اتنے مہربان تھے تو حضور کے گھر والوں کے لیے کتنے مہربان ہوں گے۔ یہ عمر فاروق کی شان ہے۔ اور اختلافاتی کچھ باتیں تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ ویسے تو میرے عثمان غنی کی بات ہوگی کل، اور لگے ہاتھ مولا علی مشکل کشا کی بھی بات ہو جائے گی، سیدتنا فاطمہ الزہرا اہل بیت کی بھی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا کل وقت پر اور جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔